فریہ کو پتہ چل گیا کہ میں نے اسے جھوٹ بولا؟ تم ہی تھے جس نے پیٹھ پیچھے اس بات کو بڑا بنا دیا۔ زارون غصے سے بولا، تم میرے کزن ہو کہ تمہیں میرا ساتھ نہیں دینا چاہیے تھا؟ یہ کم از کم مجھے پہلے بتا دینا چاہیے تھا۔ تمہارا خاندان کون ہے، فریہ یا میں؟ صاف ظاہر ہے کہ تم ہمارے طلاق ہونے کا انتظار نہیں کر سکتے تھے۔ ریان کے چہرے پر طنز ابھرا۔ تم نے بے وفائی کی اور یہ میری غلطی ہے کہ میں نے تمہارا ساتھ نہیں دیا۔ مجھے چاہیے تھا کہ تمہیں اپنی معشوقہ کے ساتھ مزے کرنے دیتا اور تمہاری بیوی سے جھوٹ بولنے میں مدد کرتا، ہے نا؟ تم واقعی گھناؤنے ہو۔ گھناؤنا کون ہے؟ میں تم جتنا گھناؤنا نہیں ہوں۔ ریان کی بات برداشت نہ کر پاتے ہوئے زارون اس پر جھپٹا اور اس سے لڑنے لگا۔ جلدی کرو، انہیں الگ کرو۔ شہزادہ نے فوراً حکم دیا۔ جاسم، احسان اور ہارون نے فوراً دونوں کو الگ کر دیا۔ مجھے چھوڑ دو ریان، تم نے میری بیوی چھینی اور مجھے ذلیل کیا، میں یہ بات کبھی نہیں بھولوں گا۔ زارون دھاڑا۔ ہانے نے اپنی کنپٹیاں دباتے ہوئے غصے سے کہا، زارون، اگر تم نے یہاں مزید ہنگامہ کیا تو ہمیں مجبوراً تمہیں یہاں سے نکال دینا پڑے گا۔ تم کون ہوتی ہو مجھے نکالنے والی؟ زارون نے پلٹ کر کہا، تو تم اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر مجھے دباؤ گی، ہے نا؟ ابو، اماں، دادا، آپ سب کو میرے لیے انصاف کرنا ہوگا۔ میں مظلوم ہوں۔ آپ لوگ صرف اس لیے میرے خاندان کو کمتر نہ سمجھے کہ اب وزیر اعظم کی بیوی ہے۔ میں نے کب تمہارے خاندان کو کمتر سمجھا؟ ہانے نے تنگ آ کر آخر، زارون، میں صاف دیکھ سکتی ہوں کہ تم ہمارے خاندان کو آپس میں لڑانے کی کوشش کر رہے ہو۔ تم ماں جو کہہ رہے ہو، ریان نے تمہاری بیوی چھینی اور فریہ نے تمہیں دھوکہ دیا، یہ صرف اس ویڈیو کی بنیاد پر ہے جو تم نے ہمیں دکھائی ہے۔ تمہارے پاس اس کے علاوہ کوئی اور ثبوت ہے؟ اگر تم ایک بھی پکا ثبوت لا دو میں تم سے معافی مانگ لوں گی۔ مت کرو، ہارون نے فوراً کہا۔ بہن، میں اچھی طرح جانتا ہوں آپ کیسی ہیں، آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، ونیزا نے بھی سر ہلایا۔ پہلے تو وہ حیران اور غصے میں تھی، لیکن ہارون اور ونیزا اتنے بیوقوف نہیں تھے کہ زارون کی ہر بات کو ثبوت مان لیتے۔ اس کے علاوہ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ میرا کے ساتھ تعلق کے بعد سے زارون کو وہم کا شکار رہنے کی عادت ہو گئی تھی۔ اماں، ابو، زارون نے مایوسی سے کہا، میں آپ کا بیٹا ہوں پھر بھی آپ ریان کا ساتھ دے رہے ہیں، کیا تم خاموش رہ سکتے ہو؟ ہارون نے اسے گھورا، پہلے ریان کی بات سن لو، ٹھیک ہے؟ وہ تو لازمی اپنے آپ کو بچانے کے لیے باتیں بنائے گا۔ زارون نے طنز کیا، وہ کبھی سچ نہیں مانے گا۔ ونیزا نے سر پکڑ لیا، یہ میری غلطی تھی۔ اس وقت مجھے فریہ کو ہمارے گھر لانے کی اجازت نہیں دینی چاہیے تھی، اس طرح تم دونوں کی حالت اتنی خراب نہ ہوتی۔ ہاں، یہ تمہاری غلطی تھی۔ اگر تم نے اس وقت فریہ کو میرا سے زارون کے بچانے کے لیے نہ کہا ہوتا تو وہ شاہ خاندان میں شادی نہ کرتی۔ ریان نے سخت لہجے میں کہا، آخر میں دیکھ لو زارون نے کیا کیا، اس نے اسے نقصان پہنچایا۔ ونیزا کا چہرہ بدل گیا جبکہ زارون طیش میں آ گیا۔ اس وقت میرا طلاق کا ارادہ بھی نہیں تھا، تم ہی تھے جس نے اسے بھڑکایا۔ طلاق کے بعد کا شاہ خاندان نے کبھی اس کے ساتھ برا سلوک کیا؟ یہاں تک کہ مجھے بھی شاہ کارپوریشن سے کوئی حصص نہیں ملے، سب حصص زاریہ کو دے دیے گئے۔ فریہ ان کا منافع بھی ملتا رہا۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ اسے معمولی منافع کی پرواہ ہے؟ وہ کبھی پیسوں کی فکر نہیں کرتی کیونکہ وہ ایک امیر اور محبت کرنے والے گھرانے میں پلی بڑھی ہے۔ ریان خود کو روک نہ سکا اور بول پڑا، تمہیں پتہ ہے کہ اسے کس چیز کی کمی ہے؟ مثال کے طور پر ابھی مجھے وہ پسند ہے اور میں ساتھ رہنا چاہتا ہوں، لیکن تم سب ہمیں روک رہے ہو، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ طلاق یافتہ ہے اور اس کا ایک بچہ ہے۔ طلاق یافتہ عورت کو لوگ استعمال شدہ چیز سمجھتے ہیں، وہ اس کا مذاق اڑائیں گے اور نیچا دکھائیں گے۔ پھر بھی تم سب سوچتے ہو کہ وہ شاہ خاندان کا فائدہ اٹھا رہی ہے، یہ کتنا بے وقوفانہ ہے۔ ہانی اور ونیزا ایک ساتھ خاموش ہو گئیں، لیکن زارون نے اختلاف کیا، اگر خاندان شاہ کی حفاظت نہ کی ہوتی تو پھر کوثبی اتنی کامیاب نہ ہوتی۔ ہاں، یہ سب ہمارے خاندان کی وجہ سے ہے۔ اس کی صبرین دو صرف دکھاوے کے لیے تھی، ہے نا؟ ریان نے تیز لہجے میں پوچھا۔ یہ بھی ہمارے خاندان کی وجہ سے ہے کہ پھر کوثبی تمہاری طلاق کے بعد بھی اچھی کر رہی ہے۔ زارون کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا مگر وہ اب بھی نالا تھا۔ اس کے پتلے ہونٹ ہل رہے تھے جیسے ہی وہ کچھ کہنے لگا۔ شہزادہ مزید برداشت نہ کر سکے اور بولے، زارون، منہ بند کرو اور بات ختم کرو۔ کچھ دیر کے سکون کے بعد شہزادہ نے کہا، ریان، ہم اب اس معاملے کو زیادہ نہیں دیکھنا چاہتے، بس تم جلدی سے فریہ سے تعلق توڑ دو اور اس سے کوئی رابطہ نہ کرو، ہم بات ختم کر دیں گے۔ کیوں؟ ریان نے شہزادہ کی آنکھوں میں گھورتے ہوئے پوچھا، کیا اس لیے کہ وہ طلاق یافتہ ہے یا اس کے بچے کی وجہ سے؟ اس لیے کہ وہ میرے کزن کی سابقہ بیوی ہے یا کیونکہ وہ میری بظاہر گود لی ہوئی بہن ہے؟ تم جواب جانتے ہو تو سوال کیوں کر رہے ہو؟ احسان نے غصے میں کہا، آج کسی نے تم دونوں کو سڑک پر لڑتے ہوئے پکڑ لیا تھا۔ خوش قسمتی سے میں نے کسی کو روک دیا کہ ویڈیو نہ پھیلے، ورنہ تمہاری زندگی خراب ہو جاتی اور لوگ تمہیں مشکلات میں ڈالتے۔ ابو، مجھے اپنی شہرت کی پرواہ نہیں،
میں ہم جنس پرست بھی ہو سکتا ہوں، مجھے ان سب باتوں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ریان نے بے نیازی سے کہا۔ مجھے وہ پسند ہے اور میں اسے چاہتا ہوں۔ میں نے اسے اس کی شادی سے پہلے بھی پسند کیا تھا، مگر میں اسے بہت دیر سے ملا اور اس کا پہلے ہی بچہ تھا۔ مجھے اس کا حق نہیں تھا، اس لیے میری امید یہ تھی کہ زرون اسے سنبھالے گا۔ میں نے اس کی طلاق میں صرف اس لیے مدد نہیں کی کیونکہ میں اسے چاہتا ہوں۔ اگر کوئی اور عورت ہوتی تو میں ویسا ہی کرتا، کیونکہ وہ ایک مظلوم اور ناخوش انسان تھی۔ وہ بچنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے اس کی مدد کی۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ طلاق کے بعد اس کی زندگی کتنی مشکل تھی۔ زرون نے اس کی پسلی بیچا توڑی اور اس کے ساتھ جانحانہ برتاؤ کیا، حالانکہ وہ اس کا سابقہ شوہر تھا۔ اسی وقت میں نے اس کی حفاظت کرنے کا سوچا۔ تب دوسرے اسے خوش نہیں رکھ سکتے تو میں رکھوں گا۔ ریان نے سب کی طرف دیکھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ میں پہلے ہی اس کے لیے گر چکا تھا، اس لیے وہ مجھے خاندان کا حصہ اور دوست سمجھتی تھی، صرف اس لیے کہ میں نے کوشش کی۔ وہ مجھے قبول کرتی ہے۔ میرے خیال میں ہمارے تعلق میں کوئی غلطی نہیں، وہ آزاد ہے اور میں بھی۔ علاوہ یہ ہم عمر کے قریب ہیں، مگر ہم ساتھ نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ کبھی زرون کے ساتھ تھی۔ کیا ایسا کوئی قانون ہے؟ میں طلاق یافتہ عورت سے شادی نہیں کر سکتا کیونکہ میں وزیر اعظم کا بیٹا ہوں اور خاندان شاہ کا وارث ہوں، لیکن اسے طلاق یافتہ کس نے بنایا؟ ہمارا خاندان۔ ہاں، مجھے اپنی شہرت بچانے کے لیے اسے چھوڑنا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ میری زندگی تباہ کر دے گا۔ میں دوسروں کے لیے نہیں جیتا۔ تم سب چاہتے ہو کہ میں اپنے والد کے نقش قدم پر چلوں، مگر یہ میری زندگی ہے۔ اس کے علاوہ میرا خیال ہے کہ ہمارا خاندان بہت لالچی ہے، ایک نہ ختم ہونے والا گڑھا ہے۔ آپ کا مقصد تھا کہ ہمارے خاندان میں سے کوئی وزیر اعظم بنے، لیکن اب آپ 2 چاہتے ہو، تو کیا مستقبل میں 3 چاہو گے؟ کہ ہمارا خاندان پورے آسٹریلیا کا مالک بن گیا ہے؟ سب حیران ہو رہ گئے۔ چپ ہو جاؤ۔ احسان اتنے غصے میں تھا کہ اس نے ریان کی طرف انگلی اٹھائی اور اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ تم پاگل ہو، تم کیسے ایسی بات کر سکتے ہو؟ میں صرف آپ کے خیالات کو الفاظ دے رہا تھا۔ ریان جلدی سے خود کو سنبھالا اور بے فکری سے کہا، ابا، کیا واقعی ہم اتنے طاقتور ہیں؟ دیکھو زرون کو، جس سے آپ سب کو بہت امیدیں تھیں، وہ صرف میرا کی وجہ سے تباہ ہو گیا۔ آپ جاسم سے پوچھو کہ کیا وہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد اپنے کندھوں پر یہ بوجھ اٹھائے؟ سیدھی بات ہے، اگر جیسمین نہ ہوتی تو کوئی بھی شاہ کارپوریشن کا وارث نہ بنتا۔ اگر کوئی اور ہوتا تو شاید وہ ناقابل نہ ہوتا۔ شہزادہ نے اس کی طرف دیکھا، لیکن جیسمین اور تمہاری صلاحیتوں کی بدولت یہ ممکن ہے۔ دادا، کیا آپ نے جیسمین سے پوچھا؟ ریان نے کہا۔ جیسمین میرا ساتھ دیتی ہے، ہم ایک ہی صفحے پر ہیں۔ سب حیران رہ گئے اور شہزادہ کا چہرہ بگڑ گیا۔ زرون نے ناک پوچھ رہائی، ریان تم بہت چالاک ہو۔ کوئی تعجب نہیں کہ تم نے پہلے اپنے والدین کو منوا لیا کہ جیسمین کو شاہ کارپوریشن کا صدر بنایا جائے۔ تم نے تبھی سے سازشیں شروع کر رکھی تھی۔ کچھ دیر رکا، پھر احسان کی طرف دیکھ کر بولا، چچا احسان، آپ کو سمجھ نہیں آیا؟ وہ کافی عرصے سے آپ کے تحت رہ کر ناخوش تھا، اب وہ دادا کا عہدہ بھی چاہتا ہے۔ وہ شاہ خاندان کا سربراہ بننا چاہتا ہے۔ اس پر کوئی بھی زرون کی بات کا انکار نہ کر سکا۔ سب سنجیدہ نظر آ رہے تھے۔ ان کی نظروں میں غصہ تھا جب وہ ریان کو گھور رہے تھے۔ کوئی بزرگ توقع نہیں کر سکتا تھا کہ وہ کسی نوجوان کے شکنجے میں آ جائیں گے۔ شہزادہ غصے میں کھڑے ہو گئے۔ ریان، تمہیں صاف کرنا چاہیے، کیا وہ درست کہہ رہا ہے کہ تم میرے عہدے پر نظر رکھتے ہو اور شاہ خاندان کا سربراہ بننا چاہتے ہو؟ ریان کچھ مایوس ہوا۔ زرون اپنی نااہلی کے باوجود لوگوں کو توڑنے میں ماہر تھا۔ دادا، کیا آپ خود کو تضاد میں نہیں پاتے؟ ریان نے ہلکا سانس بھری۔ ایک طرف آپ چاہتے ہو کہ میں اپنے والد کی طرح بنوں اور دوسری طرف آپ چاہتے ہو کہ میں آپ کی طرح کٹ پتلی بن کر سنوں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میں بھیڑ کے درمیان کھڑا ہو سکتا ہوں؟ بھیڑ کا بھیڑیا بھاگ سکتا ہے، وہ بھیڑیا بادشاہ بننا نہیں چاہتا، لیکن دوسرے کی بات سننا بھی نہیں چاہتا۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ میں صرف کٹ پتلی بنوں تو شاہ خاندان مزید آگے نہیں بڑھ پائے گا۔ شہزادہ کا چہرہ اداس اور ناراض تھا۔ یہ تمہاری حکمت عملی کا حصہ ہے نا؟ مجھے لگتا ہے تم تجربہ کار بھی نہیں ہو اور تمہاری اداکاری شروع ہو گئی ہے۔ ریان گھٹنے کے بل بیٹھ گیا۔ دادا، اگر آپ سب مطمئن نہیں ہیں اور ڈرتے ہیں کہ میں آپ کی جگہ کے لیے خطرہ ہوں تو میں خاندان چھوڑ سکتا ہوں۔ میں یہاں گھٹنے ٹیک رہا ہوں، صرف فریہ کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے بھی۔ یہ میری زندگی ہے، جو راہ میں چنتا ہوں اور کتنی دور جا سکتا ہوں یہ میرا معاملہ ہے۔ میں آپ کی کٹ پتلی نہیں بننا چاہتا۔ اس پر احسان غصے سے بولا، ریان تمہیں یہ بات سمجھنی ہوگی، اگر تمہارے چچا، دادا اور میں نہ ہوتے تو کیا تم یہاں تک پہنچ پاتے؟ چونکہ تم نے شاہ خاندان کے وسائل استعمال کیے ہیں، اس لیے تمہیں اس کی ذمہ داری اٹھانی ہوگی۔ بالکل، ہارون نے سر ہلایا۔ ریان، تم کب سے زرون جیسے ہو گئے؟ ہم دونوں کے ایک ساتھ نہ گھسیٹو۔ ریان کی بے پرواہ لہجہ نفرت سے بھری ہوئی تھی۔ ابا، یہ سچ ہے کہ شاہ خاندان نے میری پرورش کی ہے،
لیکن آپ کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ جب سے میں فارغ التحصیل ہوا اور آپ کے لیے کام کرنا شروع کیا، میں نے پوری دلجمی سے آپ کی مدد کی کہ آپ وزیر اعظم بن سکیں، خاص طور پر ان چند سالوں میں جب آپ اس عہدے کے لیے دوڑ رہے تھے۔ میں نے آپ کی حمایت کی اور ان لوگوں کو دبایا جو آپ کے خلاف ہو گئے تھے۔ جب سینیٹر سنگھانی نے آپ کو دھوکہ دیا تو میں نے ان کی حمایتوں کو بغاوت کے لیے اکسانا بھی کچھ کیا۔ آپ اپنی قربانی پر توجہ دو اور میری محنت کو نظر انداز مت کرو۔ اس وقت احسان بہت شرمندہ محسوس کرنے لگا۔ تو مطلب یہ ہے کہ میں تمہارے بلبوتے پر چل رہا ہوں؟ ہاں ابا، آپ نے کہا تھا کہ مجھے تربیت دو جب میں آپ کا سیکرٹری ہوں اور بعد میں مجھے اعلیٰ عہدہ دو گے، لیکن حقیقت میں آپ نے مجھے یہ عہدہ اس لیے دیا کیونکہ آپ کے آس پاس کوئی قابل بھروسہ نہیں تھا۔ ریان پرسکون انداز میں جواب دیا، ابا بطور والد آپ میری صلاحیت سب سے بہتر جانتے ہیں۔ میں سیاست ہوں، کاروبار ہوں یا کوئی اور میدان، میں کامیاب ہو سکتا ہوں ایمانداری سے۔ کیا آپ نے کبھی پوچھا کہ میں پڑھائی کے دوران کیا چاہتا تھا؟ نہیں، اور میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں۔ اس کے باوجود میں جانتا ہوں کہ مجھے خواب دیکھنے کا حق نہیں تھا کیونکہ آپ وزیر اعظم بننا چاہتے تھے۔ آپ کے وزیر اعظم بننے سے پہلے میرے پاس آپ کا سہارا بننے کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا۔ پھر وزیر اعظم بننے کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے نقش قدم پر چلوں اور ایسی عورت سے شادی کروں جو میرے لیے فائدہ مند ہو۔ میں انسان ہوں، روبوٹ نہیں۔ احسان تھوڑی دیر کے لیے حیران ہوا اور پھر غصے سے بولا، میں تمہیں وزیر اعظم بننے پر مجبور نہیں کر رہا۔ ایک مرد کی حیثیت سے تمہیں کم از کم ایک چوٹی تک پہنچنا چاہیے۔ اب جب تم فریہ کے ساتھ تعلق رکھنے پر بضد ہو، تمہاری شہرت تباہ ہو جائے گی۔ کیا تم جانتے ہو اگر تم سیاسی زندگی داغدار ہوئی تو نتائج کتنے سنگین ہوں گے؟ داغدار؟ ریان بے پرواہ تھا کہ میں کسی کی غیر قانونی مشوکہ ہوں یا کسی شادی شدہ عورت کے ساتھ ہوں۔ نہیں، میں پاک ہوں۔ میری قابلیت سے ثابت ہوتا ہے کہ میں کتنی دور جا سکتا ہوں۔ اگر میں مزید ترقی نہ کر سکوں تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ زندگی ہمیشہ منصوبے کے مطابق نہیں چلتی۔ میں صرف خوش ہوں کہ میں نے اپنی پوری کوشش کی۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ اگر تم میرے بنائے ہوئے راستے پر چلو تو تم زیادہ آگے جا سکتے ہو۔ احسان نے سنجیدگی سے کہا، ابا کبھی کبھی معاشرتی مقام سب کچھ نہیں ہوتا، خوشی بھی اہم ہے۔ ریان نے احسان کی آنکھوں میں دیکھا، ہر کسی کی خوشی مختلف ہوتی ہے۔ آپ دوسروں کی تعریف اور عزت کے خواہاں ہو، طاقت میں ہونا آپ کو خوشی دیتا ہے۔ دنیا میں بہت سے لوگ آپ جیسے نہیں ہیں، پھر بھی وہ خوش زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر کوئی آپ کے مقام کی تعریف نہیں کرتا، اور جتنا زیادہ آپ طاقتور ہوتے ہیں اتنا ہی زیادہ ذمہ داریاں بھی آپ پر آتی ہیں۔ حیرت کی بات ہے کہ احسان بے زبان رہ گیا۔ کوئی شک نہیں وہ وزیر اعظم ہونے پر خوش تھا، تاہم اسے روزانہ احتیاط سے جینا پڑتا تھا۔ ہر فیصلہ اور بین الاقوامی محاذ آرائی سے اسے چند اور باسفیل دے جاتی۔ بس کرو، بحث بند کرو۔ اچانک ہانیہ تھکی ہوئی آواز میں بولی، میں سب کی بات سمجھتی ہوں۔ بڑوں کی نظر سے ہم نہیں چاہتے کہ ریان فریہ کے ساتھ ہو کیونکہ ان دونوں کی شناخت ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس کا شاہ خاندان پر منفی اثر پڑے گا۔ لیکن جب ہم بچوں کی نظر سے دیکھتے ہیں تو بات مختلف ہے۔ جیسا کہ ریان نے کہا، وہ دونوں آزاد ہیں، رشتہ داری میں نہیں، اور عمر بھی قریب ہے۔ وہ صرف اس لیے رشتہ میں آئے کیونکہ ان کے دل میں ایک دوسرے کے لیے جذبات تھے۔ انہوں نے اخلاقی حدوں کو نہیں توڑا، اس لیے ہمیں انہیں ڈانٹنے کی ضرورت نہیں۔ سب کو معلوم ہے کہ آپ نے اپنی سابقہ بیوی کو اپنی گود میں لی بیٹی بنایا ہوا ہے۔ اگر یہ خبر پھیل گئی کہ وزیر اعظم کے بیٹے نے ایسا کیا تو یہ ہماری قوم پر منفی اثر ڈالے گا۔ ضرور چھوڑنے کو تیار نہیں تھا کیونکہ وہ مکمل طور پر بدنام ہوا اور ریان اور فریہ ٹھیک ٹھاک ہے۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ہم نے فریہ کو اپنی بیٹی کیوں بنایا۔ اس کے علاوہ ان کی شناخت کاغذات میں ظاہر نہیں کہ وہ رشتہ دار ہیں، اس لیے سب جانتے ہیں کہ وہ خون کے رشتے میں نہیں ہیں۔ ہانیہ اٹھ کھڑی ہوئی اور زرون کو پرجن انداز میں دیکھا، وہ صرف تعلق میں ہے، شادی شدہ نہیں۔ تمہیں اس بات پیدا کرنے کی ضرورت نہیں۔ زرون کا خوبصورت چہرہ زرد پڑ گیا۔ اس کے علاوہ ہانیہ بولی، فریہ تمہاری سابقہ بیوی ہے، لیکن قانونی طور پر تمہارا فریہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس لمحے تم نے اسے طلاق لی، سوائے اس کے کہ تم دونوں کی ایک بیٹی ہے، اگر مجھے یاد ہے فریہ نے کبھی تمہیں شادی کے دوران پریشان نہیں کیا۔ میں جانتی ہوں کہ تم ناراض ہو، لیکن تم اپنے غصے اور حسد کو اندھا نہیں ہونے دے سکتے۔ تم یہاں کھڑے ہو کر کیوں غصہ محسوس کر رہے ہو؟ یہ اس لیے ہے کیونکہ تم سمجھتے ہو کہ فریہ نے تم سے دھوکہ دیا، لیکن اپنے ضمیر کے سامنے کھڑے ہو کر خود سے پوچھو، جب تم نے فریہ سے طلاق لی وہ ابھی بچہ پیدا کر کے بہت کمزور تھی، پھر بھی اسے اپنے بچے کی دیکھ بھال کرنی تھی۔ کیا اس کے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ وہ کسی کے ساتھ تعلقات بنا سکے؟ ظاہر ہے اگر کسی اور کا الزام دینا تمہیں بہتر محسوس کراتا ہے تو تمہیں میں کچھ نہیں کہوں گی، بس تمہارے والدین پر افسوس ہوتا ہے۔
सच पूछो तो तुम्हें इतना गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं। जिस लम्हे तुमने मीरा के साथ रात गुजारी और फरिया से तलाक ली, फरिया किसी दूसरे मर्द के साथ भी ताल्लुक बना सकती थी, चाहे वो मर्द रेयान ना हो। सिरक पर जोड़े का बोझा लेना और गले लगाना मामूल की बात है, उसमें कोई बदकिरदारी नहीं। आने के हर लफ्ज़ ने ज़रून के चेहरे पर जोरदार तमाचा मारा। ज़रून का चेहरा पहले जर्द और फिर सुर्ख हो गया। बिलाशुबा वो सब कुछ जानता था, लेकिन वो उसे तस्लीम करने और कबूल करने से इनकार कर रहा था। बस करो, तुम बहुत कुछ कह दिया। क्या तुमने कभी मेरी हालत पर गौर किया? ज़रून दर्द से चिल्लाता हुआ बोला। मेरी साबका बीवी, जिससे मैं गहरी मोहब्बत करता था, वो मेरे कज़न के साथ ताल्लुक़ में है। कौन उसे बर्दाश्त कर सकता है? उस औरत के शोहर ने बच्चे की पैदाइश की फ़ौरन बाद ही बदकारी की। कौन सी औरत उसे बर्दाश्त कर सकती है? हानिया ने सख्त लहजे में पूछा। अच्छा, तुम्हारी गहरी मोहब्बत में शामिल है कि तुमने दूसरी औरत के साथ रात गुजार दी, और जब तुम्हें पता चला कि तुम्हारी बीवी ताल्लुक़ में है तो तुमने उसे अवाम में ज़लील किया। ये गहरी मोहब्बत नहीं, तुम सिर्फ उसकी ज़िंदगी तबाह करना चाहते हो क्योंकि तुम उसे नहीं पा सकते। नहीं, ज़रून ने मुट्ठी बांध कर सुर्ख आंखों के साथ चीखा। हानिया ने उसे नज़रअंदाज किया। वो मुड़ी और हारून और वनीज़ा से कहने लगी, भाईजान, भाभी, मैं ये बातें सिर्फ इसलिए नहीं कर रही कि मैं अपने बेटे के साथ देती हूँ। एक औरत के नुक्ते नज़र से मुझे सुनकर तकलीफ़ हुई। अगर ऑस्ट्रेलिया के हर मर्द का रवैया ऐसा ही होगा तो मुझे लगता है कि कम औरतें शादी करना चाहेंगी। मैं नहीं समझती कि आप अपने बेटे की तरबियत कैसे करते हैं। वो बहुत गैर मकबूल हो चुका है और बड़ों का एहतराम नहीं करता। हारून और वनीसा दोनों बहुत शर्मिंदा हुए। हकीकत में बहुत से अमीर ख़ानदानों ने उनके पीछे यही कहा था। फिर भी ये पहली बार था कि उन्होंने हानिया की तरफ से इतनी खुली तनकीद सुनी। अगरचे वो परेशान थे, मगर हानिया के साथ बहस करने के लिए उनके पास कोई ठोस वजह नहीं थी। क्या ज़रून वाकई हानिया के कहने के मुताबिक था? हाँ, हारून और वनीसा भी बुरी तरह महसूस कर रहे थे। वो चाहते थे कि ज़रून को बरोने मुल्क भेज दें, लेकिन वो जाने से इनकार कर रहा था। हानिया अपने जेठ और जेठानी से इस बात करो, शाहदादा ने सख्त लहजे में कहा। हम अब रेयान के ताल्लुकात की बात कर रहे हैं। ठीक है अबू, तो फिर रेयान के ताल्लुकात की बात करते हैं। हानिया ने सर हिलाकर सीधा बैठे हुए कहा। बतौर माँ, मेरी बस इतनी ख्वाहिश है कि मेरा बेटा खुश और महफूज रहे। आपकी तरह मेरी उम्मीदें ज़्यादा नहीं हैं, चाहे वो एक आम सरकारी मुलाजिम ही क्यों ना हो। मैं खुश हूँ जब वो खुश में और मैं महफूज हो। शायद वो अपनी सलाहियत से आला मुकाम भी हासिल कर ले और मेरे लिए बाइस फ़ख्र होगा, लेकिन मैं अपने बेटे को अपने मुताबिक चलने पर मजबूर नहीं करूँगी। शाहदादा का चेहरा संभल गया और गहरी आवाज़ में पूछा, तो तुम समझती हो कि मैं गलत हूँ? हानिया। एहसान ने उसे धमकी अमेज़ नज़र से देखा और सर हिलाया। हानिया ने जैसे कुछ देखा ही ना हो कहा, अबू आप वाकई लाजवाब हैं। आपकी एक बेटे ने कारोबार में कमाल दिखाया और दूसरा वज़ीर आज़म है, और आपको क्या चाहिए? 100 साल बाद भी आपने शाह ख़ानदान के बुज़ुर्गों को मायूस नहीं किया। अगर आपको कुछ पसंद नहीं तो रेयान और जैस्मीन को मजबूर करें, मुझे कोई एतराज़ नहीं। हानिया की तनकीद पर शाहदादा को सख्त तकलीफ़ हुई। उसे लगा हानिया उसका मजाक उड़ा रही है। सब जानते थे कि शाहदादा का ख़ानदान में बड़ा असर रसूख है, जैसे कि एहसान और हारून का भी। जैस्मीन अक्सर कारोबारी सफ़र पर रहती है और वापस आकर कम ही शाहदादा से बात करती है। वो कंपनी के अमूर भी उनसे छुपाती है, इसलिए वो अपनी पोती के ख्यालात पर असर नहीं डाल सकता। और अगर एहसान ने रेयान को मजबूर ना किया तो वो भी रेयान पर असरअंदाज नहीं हो सकता। एहसान ने शाहदादा की शर्मिंदगी महसूस की, इसलिए फ़ौरन कहा, आज हमारी बात का मौजू रेयान की किस्मत नहीं बल्कि फरिया और रेयान के ताल्लुकात हैं। हाँ, आप इस मसले को कैसे हल करेंगे? शाहदादा ने अपनी सख्ती बरकरार रखी। अबू, एहसान और मैं खुद इसका हल निकालेंगे। हानिया ने आरामदेह अंदाज में कहा। वो सिर्फ ताल्लुकात में है, शादी नहीं कर रहे। शाहदादा ने नफरत बड़े अंदाज में कहा, तो मुझे तभी बताना है जब वो शादी करेंगे। अबू, हानिया का मतलब ऐसा नहीं था। एहसान ने जल्दी उन्हें तसल्ली दी। गुस्से में शाहदादा बोले, मुझे लगता है कि जब से वो वज़ीर आज़म की बीवी बनी है उसने मेरी कोई परवाह नहीं की। अगर शाह ख़ानदान ना होता तो क्या वो ये मुकाम हासिल कर पाती? वो इस बारे में कभी सोचती नहीं। बिल्कुल, जब सब कुछ शाह ख़ानदान ने दिया है। जब मैं एहसान से शादी की तो हामी ख़ानदान ने कुछ दिया। मैं तो बस सोशलाइज़र्स हूँ और ये सब कुछ शाह ख़ानदान और आपके बेटे की बदौलत है। तुम? शाहदादा ने उसे नफरत भरी निगाहों से देखा, बिल्कुल शर्मिंदा। हानिया, अबू से माफ़ी मांगो, एहसान ने उसे घूर कर कहा। वो नहीं चाहते थे कि बात इतनी बढ़ जाए। अबू, मेरे पास बहुत काम है। कल सुबह मुल्क एफ की फ़र्स्ट लेडी से मुलाकात है, इसलिए मैं चली जाती हूँ। हानिया ने वक्त देखा और कदम बदल दिए। अभी मेरा इंतज़ार करो। सूरत हाल देख कर रेयान फ़ौरन उनके पीछे गया। अबू, मैं उन्हें समझाऊँगा। एहसान भी जल्दी से निकल गया। तुम लोग
شہزادہ اپنی چھڑی سے زمین پر دستک دیتے ہوئے بے حد پریشان تھے۔ زرون نے سرد لہجے میں کہا، دادا وہ آپ کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ ایک وزیر اعظم کی بیوی ہے، دوسرا وزیر اعظم پورا آسٹریلیا انہیں سنتا ہے، تو آپ کیوں سنیں؟ شہزادہ ایک لمحے کے لیے ٹھہر گئے، پھر سخت بھویں چڑھائیں۔ ہارون نے سنجیدگی سے کہا، زرون دیر ہو گئی ہے، احسان چچا اور ہانیہ چاچی کے پاس روز بہت کام ہوتا ہے۔ زرون باہر آؤ، دادا کو پریشان مت کرو۔ ہارون نے اپنے بیٹے کو دیکھا اور باہر لیونگ ہال سے نکل گئے۔ جاسم نے سنجیدگی سے کہا، زرون تم اب دیر ہو گئی ہے، چچا احسان اور چاچی ہانیہ کے روزانہ بہت کام ہوتے ہیں۔ زرون بھی ان کے پیچھے چل پڑا جب تک وہ شاہ خاندان کے حال میں نہ پہنچ گئے۔ گھٹنے ٹیکو۔ ہارون نے پھٹنوس کی طرف اشارہ کیا۔ ابو۔ زرون چونک اٹھا۔ ہارون نے پیچھے مڑ کر اپنے بیٹے کو سنجیدگی سے دیکھا۔ ہال کی روشنی بند تھی اور چاندنی زرون کے خوبصورت چہرے پر پڑ رہی تھی۔ اگرچہ چہرہ جانا پہچانا تھا، مگر ہارون کے لیے اجنبی محسوس ہو رہا تھا۔ کہ تمہیں خوشی ہوتی ہے کہ تم اپنے دادا اور چچا کے خاندان کو توڑ رہے ہو؟ ہارون نے مایوسی سے پوچھا۔ زرون کا جسم سخت ہو گیا۔ میں نے ایسا نہیں کیا۔ نہیں تم نے کیا، ہارون نے کہا۔ تم جانتے ہو کہ تمہارے دادا زندگی بھر چاہتوں کے پیچھے رہے ہیں، اور جب وہ بوڑھے ہو چکے ہیں اور ان کا بیٹا اور بہو ان کے خلاف ہو گئے ہیں تو وہ ناراض ہے۔ اوپر سے کوئی انہیں بھڑکا رہا ہے اور انہیں تمہارے چچا کو ہانیہ کو سبق سکھانے پر مجبور کرنا پڑا۔ لیکن تمہاری چچی بہت سخت مزاج ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ شادی شدہ جوڑا الگ ہو گیا۔ جب ان کے تعلقات خراب ہوں گے تو کچھ لوگ اس کا فائدہ اٹھائیں گے، وہ لوگ جو وزیر اعظم کے عہدے کے لیے نظر رکھتے ہیں، اور یہ تمہارے لیے بھی ایک موقع ہے نا؟ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ زرون ہارون کی بات سن کر اور بھی غصے میں آ گیا۔ زرون تم کبھی کبھی جذباتی ہو جاتے ہو، مگر تم اتنے بے وقوف نہیں ہو کہ تمہارا اصلاح نہ ہو سکے۔ ہارون نے اپنے سر کی طرف اشارہ کیا۔ اس دوران تمہیں بہت برا لگا ہوگا کہ تم نظر انداز کیے گئے، تمہیں کچھ کمتر سمجھا گیا اور تمہیں ناکامی پر ہنسایا گیا۔ خاص طور پر جب تم نے ریان اور فریہ کو ایک ساتھ دیکھا تو تمہاری نفرت کا پیمانہ بڑھ گیا۔ کہ تمہیں ریان کی موجودہ حیثیت سے نفرت نہیں؟ زرون نے اپنی مٹھی زور سے ماری، پھر اس نے دھیرے دھیرے نیچے دیکھا اور اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ ابا میں اسے نفرت کرتا ہوں، لیکن تم نے کیا نہیں کیا؟ یا تم ہمت نہیں کرتے کہ اسے تسلیم کرو اور سوچو؟ جاسم نے بغیر ہچکچاہٹ کے زرون کو بے نقاب کر دیا۔ زرون ٹھٹک گیا۔ جاسم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میرا بیٹا کبھی کسی کو برباد نہیں کرے گا۔ یہ ٹھیک ہے کہ تم ایک عورت کے دھوکے میں آ گئے۔ دنیا میں بہت سے مرد عورتوں کے ہاتھوں دھوکا کھاتے ہیں۔ کبھی ہم الجھ جاتے ہیں، لیکن تم اپنے خاندان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ مجھے بتاؤ تمہاری خلوصی اور نیکی کہاں گئی؟ نیکی؟ زرون نے گہری ہنسی دی۔ میں پہلے بہت نیک تھا، لیکن اس نیکی کا مجھے کیا فائدہ ہوا؟ آپ نے مجھے بچپن سے بتایا کہ کبھی کبھی کامیابی کے لیے چلاک ہونا پڑتا ہے، تو اگر میں انہیں برباد کر رہا ہوں تو کیا ہوا؟ ابا شاہ کارپوریشن اس مقام پر پہنچ پر کچھ بھی نہیں، کیونکہ میں آپ پر بوجھ بنا ہوا ہوں۔ کہ آپ کو لگتا ہے کہ چچا احسان اب بھی آپ کو عزت دیتے ہیں؟ وہ وزیر اعظم ہے جبکہ آپ کچھ نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے اپنے حقیقی بھائی کو نیچا دکھانا چاہیے اور اسے اپنے جیسا بنانا چاہیے تاکہ میں خود کو بہتر محسوس کروں۔ ہارون نے گہری تشویش سے آئیبرو چڑھائے۔ وہ یقین نہیں کر سکتا تھا کہ اس کا بیٹا اتنا شدید ہو گیا ہے۔ کہ تم نے وہ کہاوت نہیں سنی، ایک کو نقصان پہنچائے تو سب کو نقصان پہنچا۔ اگر تمہارا چچا عہدہ چھوڑ دے تو شاہ کارپوریشن کو کیا فائدہ ہوگا؟ خیر تمہاری بہن اب شاہ کارپوریشن کی سربراہ ہے، یہ بھی ہمارے خاندان کی ملکیت ہے۔ جاسمین ابھی چھوٹی ہے، کیا تمہیں لگتا ہے کہ وہ شادی نہیں کرے گی؟ زرون نے طنز سے کہا۔ جب وہ شادی کرے گی اور اس کا بچہ ہوگا تو شاہ کارپوریشن کسی اور کے پاس چلا جائے گا۔ ابا تم بہت سادہ لوگ ہو، اور بھی جاسمین اور ریان مکمل مل کر تمہیں گرا رہے ہیں۔ ہارون نے اپنی بھویں مسل لی۔ تو تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری مدد کروں تاکہ تم اپنی بہن سے مقابلہ کر سکو، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ تم اس لائق ہو زرون۔ میں تم سے صرف تنگ نظری اور انتہا پسندی دیکھتا ہوں، تمہیں وہ وسعت نہیں جو ایک بڑے درجے کے شخص میں ہوتی ہے۔ تم اپنی یہ خصوصیات لے کر شاہ کارپوریشن کو تباہ کر دو گے۔ ابا تم بس مجھ پر بھروسہ نہیں کرتے۔ زرون نے نظریں اٹھا کر ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ بھروسہ؟ ہارون نے جیسے کوئی مذاق سن لیا ہو کہا، میں تم پر سب سے زیادہ بھروسہ کیا ہے، تم میرے بیٹے ہو اور میں تم سے بہت امیدیں رکھتا ہوں، لیکن اگر میں تم پر بھروسہ کرتا تو مجھے ڈر تھا کہ میرا بیٹا میرا حصہ چوری کر لے گا۔ ابا وہ واقعہ میرے لیے سبق تھا اور میں نے اپنے آپ پر غور کیا ہے۔
اگر میں وہی غلطی دوبارہ دہراؤں گا تو میں ایک بیوقوف ہوں۔ زرون غصے سے بولا، آپ مجھے دوسرا موقع کیوں نہیں دیتے؟ تم خود پر غور کیا ہے، مگر حد سے زیادہ۔ حیران غصے میں زرون کو دھکا دے کے فرش پر رکھے فوٹن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں بوڑھا ضرور ہوں مگر اتنا بھی نہیں کہ پاگل ہوں۔ اپنے آپ کو دیکھو، تم غصے اور حسد میں مبتلا ہو جیسے دنیا میں کوئی اچھا نہیں، اور تم ہی سب سے درست اور نیک ہو۔ تمہیں آج رات یہاں گھٹنوں کے بل رہنا ہوگا۔ ہارون نے غصے میں کہا، تمہارا دادا میرا باپ ہے اور میں نہیں چاہتا کہ تم اس کا فائدہ اٹھاؤ۔ وہ بوڑھا ہے، اگر تم معاملات خراب کرو گے تو اس کی صحت کو نقصان پہنچے گا۔ بات مکمل کرتے ہوئے اس نے دروازہ زور سے بند کیا اور چلا گیا۔ منیزہ فوراً ان کے پیچھے گئی۔ کیا ہوا؟ یہ بچہ مجھے جلد ہی پاگل کر دے گا۔ ہارون نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ اس کے دل میں بری نیت ہے، سوچے وہ اپنے اصلی دادا کا فائدہ اٹھانے کی سازش کر رہا ہے۔ منیزہ زبردستی مسکراہٹ بنائے، ہم نے سوچا تھا کہ میرا کے ساتھ تجربے کے بعد وہ سنبھل جائے گا۔ یقیناً نہیں آتا، ہمیں رایان اور فڑیا کو الگ کرنے کے طریقے سوچنے ہوں گے۔ اگر یہ صورتحال جاری رہی تو زرون اور زیادہ مشتعل ہو جائے گا اور شاہ خاندان کبھی بھی سکون سے نہیں رہ سکے گا۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں نے اس بارے میں نہیں سوچا؟ ہارون نے یہاں بھری، کیا تم نے سنا نہیں کہ ہانیہ نے کیا کہا؟ ریان اس کا بیٹا ہے، فڑیا اب ہمارا معاملہ نہیں رہی۔ اگر ہم اس کے معاملے میں مداخلت کریں گے تو ہم فضول کام میں الجھیں گے۔ ویسے بھی ہم زاریہ کے دادا دادی ہیں، لیکن شیخ خاندان نے زرون کی دوسری شادی میں کوئی مشکل کھڑی کی، حالانکہ وہ زاریہ کے دادا دادی ہیں۔ کیا انہوں نے تمہارے بیٹے کو سورہ سے شادی کرنے سے روکا؟ ان کے الفاظ ونیزا کو چپ کر گئے۔ تو اب ہم کیا کریں؟ میں یہ قبول نہیں کروں گی۔ فڑیا میری بہو تھی، اگر وہ مستقبل میں میری بھتیجی بن گئی تو یہ تکلیف دہ ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ امیر خاندانوں میں مذاق کا باعث بھی بنے گا۔ دیکھتے ہیں احسان کو کیسے سنبھالتے ہیں۔ ہارون نے سر ہلایا۔ رات کی سڑک کے کنارے رنگ برنگی نیون لائٹس چمک رہی تھی۔ ایک سیاہ بلو پروف گاڑی آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ احسان گاڑی میں اداس چہرہ لیے ہوئے تھے۔ ہانیہ کہ تم جانتے ہو کہ تم نے میرے والد کے ساتھ کتنی زیادتی کی ہے۔ میرے والد نے مجھے بچپن سے پال پوس کر بڑا کیا ہے اور وہ اپنے بیٹے اور میرے بھائی سے بہت امیدیں رکھتے ہیں۔ میرے والد کے بغیر میرے پاس جو آج کچھ بھی ہے وہ نہیں ہوتا، تو تمہارے اور تمہارے والد کی عزت کے لیے مجھے اپنی ساری خدمات بھول جانی پڑیں گی۔ ہانیہ نے ٹھنڈے انداز میں کہا، مگر ان کی آنکھوں میں تنزیہ چمک تھی۔ احسان، میں ماضی کو اٹھانا نہیں چاہتی اور نہ ہی یہ بتانا چاہتی ہوں کہ تہامی خاندان نے تمہاری کتنی مدد کی ہے۔ تم وزیر اعظم ہو، تمہیں اپنی عزت کا خیال ہے، لیکن کیا میں اپنی عزت کا خیال نہیں رکھتی؟